آخر یہ قوم ہے کون؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ یہ اسرائیل کے مالک کیسے بن گئے؟ فلسطین سے آخر ان کی کیا دشمنی ہے؟ اور ان کے تہوار، کلچر اور طرز زندگی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ یہودی یعنی جیوز دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب دیا گیا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کا مجاہد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی 12 بیٹوں کی نسل سے وہ 12 قبائل پیدا ہوئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے منتخب کردہ بندے۔ یہودی قوم کا آغاز یہی تھا، بنی اسرائیل۔ یہ لوگ فلسطین، مصر اور ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھے۔ ان کی پہچان ایک عبادت گزار، خدا پرست اور خاص قوم کے طور پر ہوتی تھی۔ ان پر ایک کے بعد ایک اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ قوم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس پر اتنی بڑی تعداد میں انبیاء بھیجے گئے، اور یہی ان کی عظمت کا ایک ثبوت بھی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ قوم تھی جس نے بار بار نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور سچ کو جھٹلایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر عبرت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون کے ظلم سے نکالا، دریائے نیل کو چیر کر رستہ بنایا، اور یہ قوم معجزہ دیکھ کر بھی ناشکر گزار رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے لیے جنت سے کھانا اتارا، ان لوگوں کے لیے من و سلوہ اتارا تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ کھانے نہیں چاہیے، ہمیں دنیاوی نعمتیں چاہیے۔ یہ وہ قوم ہے جو بچھڑے کو معبود بنا بیٹھی اور اپنے نبی سے بحث کرتی رہی۔ یہاں سے ان کی تاریخ میں ایک نیا موڑ آیا۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیے اور انہیں بار بار ذلت، جلاوطنی، غلامی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لوگ اپنی سرزمین کھو بیٹھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہے اور دنیا بھر میں بکھر گئے۔ انہیں کہا گیا، تم زمین پر بکھرے رہو گے اور کبھی مکمل سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے جب تک واپس راہ راست پر نہ آؤ۔ اور یہی سب ہوا، بنی اسرائیل بکھر گئے اور وقت کے ساتھ یہودی کہلانے لگے۔ یہودیوں کا مذہب آخر ہے کیا؟ ان کا دین کیا ہے؟ ان کی مقدس کتابیں کون سی ہیں اور ان کی عبادات کیسے ہوتی ہیں؟ یہودی مذہب دنیا کا سب سے پرانا توحیدی مذہب مانا جاتا ہے، یعنی یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جسے وہ یہود کہتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے یہودی قوم کو چن لیا ہے اور ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہی قوم اللہ کی خاص اور برگزیدہ قوم ہے۔ یہودی اپنے آپ کو خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں سے مانتے ہیں۔ یہودیوں کی سب سے اہم کتاب تورات ہے۔ مسلمان بھی مانتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن یہ اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ تورات میں 5 حصے شامل ہیں: پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء۔ یہودی اپنی مکمل بائبل کو تنخ کہتے ہیں۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے: تورات، نیویم اور کیتویم۔ تیسری کتاب جس پر یہودی ایمان رکھتے ہیں وہ ہے تلمود۔ یہ کتاب بہت اہم لیکن عام لوگوں کے لیے تھوڑی پیچیدہ ہے۔ اس میں یہودی علماء کی تفسیریں، فتوے اور روزمرہ زندگی کے اصول شامل ہیں، جیسے کھانے کے طریقے، کاروبار، شادی، صفائی کے طریقے، عبادت وغیرہ۔ یہودی تلمود کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں فالو کرتے ہیں۔ یہودی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو صرف ان کی قوم کا رب ہے۔
اللہ نے صرف یہودیوں کو چنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نبی مانتے ہی نہیں۔ وہ ابھی بھی ایک آنے والے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے گا، دنیا میں امن لائے گا اور ان کی بادشاہت بحال کرے گا۔ یہودی ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کو کام نہیں کرتے۔ اس دن وہ صرف عبادات، آرام اور دعا کرتے ہیں۔ یہودی صرف مخصوص طریقے سے ذبح کیے گئے جانور کھاتے ہیں۔ جیسے مسلمان حلال گوشت کھاتے ہیں ویسے ہی یہود کوشر کھاتے ہیں۔ ایسے گوشت کو خاص طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہودی صرف اسی گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہودی دن میں 3 بار مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں جن میں وہ عبرانی زبان میں خدا کی عبادات کرتے ہیں۔ دعاؤں کے وقت وہ خاص لباس پہنتے ہیں، سر پر ٹوپی جس کو وہ یرملکے اور دعا کی چادر پہنتے ہیں جسے وہ تالت کہتے ہیں۔ یہودیوں میں بھی فرقے موجود ہیں۔ پہلا فرقہ ہے آرتھوڈاکس جوز کا۔ یہ سب سے سخت قسم کے یہودی ہیں۔ یہ ہر چیز کو پرانی کتابوں کے مطابق کرتے ہیں، کوئی نئی بات یا نرمی قبول نہیں کرتے۔ دوسرا فرقہ ہے ریفارم جوز کا۔ یہ لوگ جدید دنیا کے مطابق مذہب کو آسان بنانے کے حامی ہیں۔ یہ رسموں کو کچھ کم اہمیت دیتے ہیں۔ تیسرا فرقہ ہے کنزرویٹو جوز کا۔ یہ درمیان والا فرقہ ہے جو مذہب کو بھی مانتا ہے اور دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہودی خود کو چنے ہوئے لوگ مانتے ہیں۔ بس انہی کو یہودی مانا جاتا ہے جو یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہودی نہ اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں، نہ کسی کو مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودی خود کو بہت اعلیٰ مقام پر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار یہودیوں سے معاہدے کیے اور ان کے ساتھ تجارت بھی کی اور انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دی جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کریں۔ لیکن جب انہوں نے خیبر میں مسلمانوں پر حملہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کی کوشش کی، مدینہ کے معاہدوں کو توڑا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قانونی اور جنگی اقدام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں۔ اسلام میں یہودیوں سے نفرت نہیں بلکہ ظالموں سے دشمنی ہے۔ اسلام ہمیں ظالموں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ نسل اور مذہب کی بنیاد پر۔ ناظرین، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان یہ دشمنی کب اور کیسے شروع ہوئی، اور کیا اسرائیل کا قیام جائز تھا یا ظلم پر مبنی تھا؟ یہودیوں کا ایک گروہ یورپ میں 1800 کی دہائی میں پیدا ہوا جس نے ایک تحریک شروع کی جسے زائونزم کہا جاتا ہے۔ ان کا نعرہ تھا، ہمیں الگ ملک دو جہاں صرف یہودی رہیں۔ یہ تحریک سیاسی تھی، مذہبی نہیں۔ ان کا مقصد تھا کہ دنیا میں کسی جگہ پر ایک یہودی ریاست قائم کی جائے۔ ان کی نظر فلسطین پر تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ تم اور تمہاری اولاد کو میں کنعان کی سرزمین دوں گا۔ یہی کنعان آج کا فلسطین، اسرائیل، اردن اور شام کا کچھ حصہ ہے۔ یہ وعدہ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات میں کئی جگہ درج ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں تھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام جن سے یہودی اور عیسائی پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے عرب اور مسلمان پیدا ہوئے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وعدہ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعنی یہودیوں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے نبی تھے اور اللہ کا وعدہ کسی مخصوص نسل سے نہیں بلکہ نیکی کرنے والوں سے ہوتا ہے۔ تو کیا ناظرین اب آپ جان چکے ہیں کہ یہودی کون ہے، ان کا مذہب کیا کہتا ہے، اور آج کے دور میں کیسے یہودیوں کا عقیدہ تباہی کا باعث بن رہا ہے، اور یہی عقیدہ لاکھوں مظلوموں کی جان لے رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیوز میں ہم تفصیل سے بات کریں کہ کیسے یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا، حماس کیسے وجود میں آیا،
تو ابھی نیچے کامنٹ کریں، اور اس ویڈیو سے اگر آپ نے کچھ سیکھا تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آج بھی دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ یہودی اصل میں ہیں کون۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔